حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا عشق عطا کیا تھا، اور وہ غاروں میں جا کر ننھی عمر کے اندر، صغر سنی کے اندر جا کر آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے کہ بیٹا بیٹھا ہے، کبھی بھی عشق الہی، خوف الہی، خشیت الہی اس پر کلام نہ کرتے، انہیں خبر تھی کہ یہ بیٹا جو میں نے مانگا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کا دل یاد الہی سے، ذکر الہی سے، محبت الہی سے، عشق الہی سے معمور ہے اور بھرا ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عشق کرتے تھے۔ وادی ایمن میں جانا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ سورہ مریم میں فرمایا ہم انہیں ایمن وادی کے اندر بلاتے کہ آؤ پیار بری باتیں کرو۔ جب پیار بری آواز کو سنا، اس لیے مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سننا چاہیے، کلام الہی سننا چاہیے، قرآن سننا چاہیے، اچھا کلام سننا چاہیے، کہ کبھی کبھی سننے سے بھی عشق ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سماعت سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلام سماعت کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت جب کلام فرماتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مالک کائنات جس کی آواز میں اتنا حسن ہے، جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو عرض کیا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ عشق دیکھنا چاہتا ہے، اور کوہ طور کی چوٹی پر کھڑے ہو کر عاشق اپنے رب کی حضور عرض کر رہا ہے رب ارنی انظر الیک۔ آواز آتی ہے لن ترانی، موسیٰ دکھانے میں کوئی آر نہیں، تیری آنکھوں میں سکت نہیں کہ تو تک سکے۔ چلو ہم اپنا صفاتی جلوہ کوہ طور پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا دل استقامت پر رہتا ہے کہ نہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر جب اس نے اپنا صفاتی جلوہ طور پر ڈالا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکن وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش میں آئے عرض کیا واقعی میں عرض کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ واقعی میں نہیں تک سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جاگ نہ جانا، کوئی جاگ دیاں بھی گئے ستے ہو، جنہاں نو رب ستیاں ملیا، کوئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ تو جاگنے کی 5 اقسام ہیں، اس میں ایک یہ قسم ہے جنہاں نو رب ستیاں ملیا۔ کوئی سوتے ہیں اللہ انہیں اپنے قرب میں بلا لیتا ہے، اپنی ملاقات کے لیے بلا لیتا ہے، اپنے دیدار کے لیے بلا لیتا ہے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام جو مرید ہیں، اور کہاں تاجدار کائنات علیہ السلام جو مراد ٹھہرے۔ مرید التجا کرتا ہے رب ارنی انظر الیک، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین کو بھیجا جاؤ محبوب سے کہو اللہ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، اپنے کلام کے لیے بلا رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، جلوے عطا کیے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنا کلام عطا کیا، اپنی صفات دکھائیں، ذات الہی کے جلوے عطا کیا۔
تو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو دیکھیں، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے بڑے عاشق تھے۔ 16 سال 17 سال بدن میں کیڑے ڈال دیے۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم میں تو کیڑے ڈال دیے اور دل میں خدا نے اپنی محبت ڈال دی۔ کوئی بھی کیڑا جسم سے زخم سے گرتا تو فوراً اٹھا کر دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس بیماری میں اللہ رب العزت کی یاد بھی رہی، کلام بھی نصیب ہوتا رہا، اور ان کے صبر پر قربان کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 83 پڑھیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ عرض کیا تکلیف مجھے چھو رہی ہے۔ کمال صبر دیکھیے، عروج صبر دیکھیے، انتہائے صبر دیکھیے کہ 16 سال 18 سال جسم میں بیماری رہی، اور عرض کیا تکلیف نے بس مجھے چھوا ہے اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس منزل میں کامیاب کیا، صبر پایا، حکم دیا۔ 23واں پارہ سورہ صاد 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 پڑھی ہے۔ وہ فرمایا جب جسم شفا یابی کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرما لیا، فیصلہ فرما لیا، اب ہم اپنے ایوب کو شفا عطا کریں گے۔ حکم دیا ارقد برجلک، زمین پر اپنا قدم مارو، اے میرے ایوب اپنا پاؤں مارو۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا پیو اور نہاؤ، صحت یابی نصیب ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، پانی کو نوش کیا، جسم شفا یاب ٹھہرا۔ پھر پوچھا کسی نے، جب جسم شفا یاب ہو گیا، جب بیماری چلی گئی، جب اذیت ختم ہو گئی، جب تکلیف رفع کر دی گئی، کسی نے پوچھا ایوب بتائیے زمانہ بیماری کا اچھا ہے یا صحت کا اچھا ہے؟ تو فرمایا دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، مگر جو مزے بیماری میں تھے وہ صحت میں نہیں۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صحت میں زیادہ مزے ہیں، تندرستی میں زیادہ مزے ہیں۔ فرمایا بیماری میں جو کیف تھا وہ صحت میں نہیں، بیماری میں جو لذت اور سرور نصیب تھا وہ صحت یابی میں نہیں۔ پوچھا حضور وجہ؟ فرمایا جب اس نے مجھے بیمار کیا، اور یہ بیماری ایک امتحان تھی، تکلیف ایک امتحان تھی، وہ صبح و شام اپنے میٹھی میٹھی آواز سے پوچھتا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ میرے ایوب درد زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ وہ صبح و شام مجھ سے کلام کرتا، جب اس کا کلام سنتا تکلیف کا احساس نہ ہوتا کہ طبیب اعظم جس نے مجھے بیمار کیا وہ میری بیمار پرسی کی خبر لے رہا ہے۔ وہ صبح و شام اپنی صدائے دل نواز، اپنی خوبصورت کلام سے، آواز سے میرا حال پوچھتا۔ فرمایا جب سے صحت نصیب ہوئی ہے تب سے اس نے حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے، چونکہ اس نے شفا یابی عطا کر دی ہے۔ تو بیماری کے زمانہ میں کلام نصیب ہوتا تھا، اور صحت یابی جب آئی تو پھر رب نے پوچھنا چھوڑ دیا چونکہ شفا نصیب ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے
عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے۔ پھر عاشقان الہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت، میٹھی، پیار بھری آواز دی تھی، اور جب آپ زبور کی کتاب کی تلاوت کرتے تو اللہ رب العزت کی ثنا کرتے، تعریف کرتے، آیات پڑھتے، تو ان کے دل کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا چشمہ بنا دیا تھا، اور حتیٰ کہ اتنی میٹھی آواز ہوتی کہ ان کی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے۔ یہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی عطا تھی، یہ عطا تھی ان پر کہ انہیں خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز سے سرفراز کیا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء و مرسلین کے جامع ٹھہرے، اکمل ٹھہرے، اجمل ٹھہرے، ان کے دل کو خدا نے اپنی یاد سے اتنا معمور کیا کہ اوج ثریا اور کمال عطا کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ یہ شب بر جاگنا، یہ محبت الہی کا اثر تھا۔ طائف کی وادی میں پتھر کھانا، یہ محبت الہی کا اثر تھا۔ احد کے اندر دندان مبارک کا کنارہ شہید کروانا اور اپنے چہرے اقدس کو لہو لہان کروا لینا، اس کے پیچھے دیکھیں تو عشق الہی اور محبت الہی کا راز تھا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے عشق اور محبت کرنے والے تھے۔ اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین المہدیین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات سیدہ عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شب بر جاگنا اور ایک سجدے میں ساری رات گزار دینا، یہ محبت الہی کا ثمرہ تھا۔ پھر حسین ابن علی کا میدان کربلا میں سب کچھ لٹا دینا اور اپنی جان پیش کر دینا، قربانی دے دینا، اپنی جان تک اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے عروج کے لیے پیش کر دینا، یہ محبت الہی کا ثمرہ تھا۔ پھر اہل بیت اطہار میں جتنی ہستیاں ٹھہریں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آہو بقا کو دیکھو، ان کی مناجات اور سرگوشیوں کو دیکھو، ان کی تمام سرگوشیاں یہ محبت الہی کا فیض تھی۔ انہیں خاص عشق الہی نصیب تھا۔ سید محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، یہ تمام اہل بیت اطہار، ان کے دلوں کو خدا نے اپنی محبت کی اماجگاہ بنایا تھا۔ پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اولیاء اور صالحین، حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ تو اللہ پاک نے ان اولیاء اور صالحین کو، عارفین کو، متقین کو، مؤمنین کو، عاشقین کو، محسنین کو، کاملین کو اپنے عشق اور محبت سے سرفراز کیا تھا۔ اور بادشاہوں کو یہی پیغام دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے، وہ بادشاہ جس نے ایک باندی خریدی تھی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا،
تو حضرت مالک بن دینار اس کے بڑے دربار میں جا کر اس باندی میں جو نقائص ذکر کیے اور اس کے دل کو جھنجھوڑا کہ کس غفلت میں مبتلا ہے، کس حرص اور ہوس میں مبتلا ہے، جو سارا کچھ آشکار کیا، اس کے نقائص بیان کیے، اس کی بے وفائی کا ذکر کیا، اس میں طرح طرح کے عیوب کا ذکر کیا، اور اس بادشاہ کا کہنا پھر بتائیے میری نجات کی راہ کیا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے نجات کی ایک ہی راہ ہے، تیرے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ خدا سے عشق کر لو۔ پھر اس نے سارا کچھ بادشاہت کیا، مال و بتا کیا، غلام کیا، زرق برق لباس کیا، تخت کیا، دولت کیا، عہدہ اور منصب کیا، اس نے سارا کچھ قربان کر دیا اور مالک بن دینار کو گلے سے لگا لیا اور کہا تو نے مجھے بچا لیا، چوما، رونے لگا اور کہا کہ تو نے مجھے حقیقت سے آشنا کر دیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے بھی محبوب حقیقی کی لذت آشنائی مل جاتی ہے، یقیناً زمانے کی راحتیں نرم و ملائم اور نرم و گداس بستر کی راحتیں بھول جاتی ہیں، اور انسان مصلی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر اپنے مالک حقیقی سے عبادت کا تعلق جوڑتا ہے، طاعت کا تعلق جوڑتا ہے، گریہ وزاری کا تعلق جوڑتا ہے، مناجات کا تعلق جوڑتا ہے، تسبیح تحلیل حمد ثنا ستائش کا تعلق جوڑتا ہے، قیام و رکوع و سجود کا تعلق جوڑتا ہے، سجدہ ریزی اس کی حضور کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے پھر سچی اور خالص محبت مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جائز محبت رکھیں، والدین سے محبت، کاروبار سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اعزہ اقارب سے محبت، جائز محبتوں کو رکھیں، مگر ہر غیر کی محبت کو اپنے دل سے بچائیں، اور ان ساری محبتوں پر جو کھیتی باڑی کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، ان سب محبتوں پر غلبہ جس کا ہو وہ یا اللہ کی محبت ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ دل جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس کی یاد میں روتی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جسم جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہے وہ زندگی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے، خوش نصیب ہے وہ جبینیں جو آہ سحر شب کے پچھلے پہر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والی ہیں۔ آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، ہمیں چاہیے ہم دنیا کی ناکارہ محبتوں سے بچ جائیں، رغبتوں سے، چاہتوں سے، خواہشوں سے، شہوتوں سے بچ جائیں، اور اپنا تعلق اس مال کے کائنات سے جوڑیں جو دنیا کے حسن و جمال عارضی ہیں، اس سے اپنا تعلق جوڑو جس کا حسن ابدی حسن ہے، جس کا حسن دائمی حسن ہے، اس سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، ذکر و فکر کے ذریعے، بندگی اور اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے محبت کی، عشق کی وہ خیرات عطا کرے کہ ہمارے دل، ہماری روحیں، ہمارے باطن ہمیشہ اس کے قرب،
اس کے وصل اور اس کے دیدار کے متمنی ٹھہرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔